بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ النساء۔ اے انسانوں، ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا اسی میں سے جوڑا اس کا، اور پھیلائے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں، اور ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ سوال کرتے ہو جس سے تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، اور ڈرتے رہو رشتوں کی نزاکت سے، بے شک اللہ تم پر ہر وقت نگران ہے۔ اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نہ انصاف کرو گے تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو نکاح کرو تم ان کے علاوہ ان سے جو پسند آئیں تم کو، عورتیں دو دو، تین تین یا چار چار۔ اگر خوف ہو تم کو کہ عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی نکاح کرو، یا پھر لونڈی ہو جو تمہاری ملکیت میں ہو، یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم بچ جاؤ نا انصافی سے۔ اور ادا کرو عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ، پھر اگر چھوڑے وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے کچھ حصہ مہر ہے تو کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر بکھر کے، اور نہ دو کم عقل یتیموں کو اپنے مال، یعنی وہ مال جو تمہارے پاس ہے جس کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ گزر، اور کھلاؤ انہیں ان میں سے، اور پہناؤ بھی، اور سمجھاؤ انہیں اچھی بات، اور جانچتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں وہ نکاح کی عمر کو، پھر اگر پاؤ تم میں ان میں عقل کی پختگی تو دے دو ان کے مال ان کو، اور نہ کھاؤ اس مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی کہ کہیں بڑے ہو جائیں اور اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگیں۔ اور جو ہو آسودہ حال اسے چاہیے کہ بچ کے رہیں ان کے مال سے، اور جو قریب ہو تو اسے چاہیے کہ کھائے جائز طریقے سے۔ اور جب حوالے کرنے لگو ان کو ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکے میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار، وہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جب موجود ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو ان کو بھی کچھ دے دو اس میں سے، اور کہو ان سے معقول بات، اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو ترکہ تقسیم کر رہے ہیں کہ چھوڑتے اگر وہ اپنے پیچھے اولاد ضعیف اور ناتواں تو کیسے اندیشے ہوتے انہیں ان کے بارے میں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ ڈرے اللہ سے اور کہیں ٹھیک ٹھیک بات۔ بے شک وہ لوگ جو کھا چاہتے ہیں یتیموں کے مال ناحق، وہ تو بس بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وہ عنقریب جا پڑیں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ ہدایت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصے کے، پھر اگر ہوں وارث صرف لڑکیاں ہی دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 پورے ترکے کا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے ہے نصف پورے ترکے کا، اور میت کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے 1/6 حصہ ترکے میں سے اگر ہو میت کی اولاد، اور اگر نہ ہو اس کی کوئی اولاد اور وارث بن رہے ہوں صرف ماں باپ ہی تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے، پھر اگر ہو میت کے بھائی بہن تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ یہ حصے نکالے جائیں گے بعد پورا کرنے کے وصیت کے جو کی ہو میت نے، اور بعد ادائیگی خرچ کے جو میت پر ہو۔ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد نہیں جانتے تم کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے تمہارے نفع کے لحاظ سے، یہ حصے مقرر ہیں اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ ہر بات کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تمہارے لیے نصف ہے اس کا جو چھوڑیں تمہاری بیویاں اور نہ ہو اگر ان کی کوئی اولاد،
پھر اگر ہو ان کی کوئی اولاد بھی تو تمہارے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں سے جو وہ چھوڑے، بات پورا کرنے کے وصیت کی جو انہوں نے کی ہو یا ادائیگی خرچ کی جو ان پر ہو۔ اب بیویوں کے لیے ہے چوتھا حصہ اس میں میراث میں جو چھوڑی تم نے، اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، اور اگر ہو تمہاری اولاد بھی تو بیویوں کے لیے ہے آٹھواں حصہ اس کا جو تھوڑا تم نے۔ یہ تقسیم ہوگی بات پورا کرنے کی وصیت کو جو تم نے کی ہو اور خرچ کی ادائیگی کی ہے تم پر واجب۔ اگر ہے کوئی مرد جس کی میراث تقسیم طلب ہے، ایسا بے اولاد کہ اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، یا ایسی کوئی عورت ہو اور ہو اس کا صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن، تو ملے گا ہر ایک کو ان دونوں میں سے چھٹا حصہ۔ پھر اگر ہوں بہن بھائی ایک سے زیادہ تو وہ سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں بات پورا کرنے کی اس وصیت کی جو کی گئی ہو یا ادائیگی خرچ کے جو میت پر، بشرطی کا یہ وصیت ضرر رسانہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور نہایت بردبار ہے۔ یہ حدیں مقرر کر دی ہیں اللہ نے، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور داخل کرے گا اللہ اس کو ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، سدا رہیں گے ایسے لوگ ان میں، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تجاوز کرے گا اس کے مقرر کردہ حدود سے، تو ڈالے گا اللہ اس کو ایسی آگ میں، پڑا رہے گا وہ ہمیشہ اس میں، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جو ارتکاب کریں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے تو گواہی لاؤ ان پر 4 مردوں کی اپنوں میں سے، پھر اگر گواہی دے دیں وہ تو قید رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ آ جائے انہیں موت یا نکالے اللہ ان عورتوں کے لیے کوئی اور راستہ۔ اور جو 2 مرد ارتکاب کریں بدکاری کا تم میں سے تو اذیت دو ان کو جسمانی اور ذہنی، پھر اگر وہ توبہ کر لیں دونوں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پیچھا چھوڑ دو ان کا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ در حقیقت توبہ کا حق اللہ کے حضور محض انہی لوگوں کے لیے ہے جو کر بیٹھتے ہیں گناہ نادانی میں پھر توبہ کر لیتے ہیں جلدی سے، تو یہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ ان کی، اور اللہ ہر بات سے باخبر اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کے لیے جو کیے چلے جاتے ہیں گناہ یہاں تک کہ آ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے کسی کی ایک کی موت، تو وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مرتے ہیں اس حالت میں کہ وہ کافر ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے جائز تمہارے لیے کہ میراث بنا لو تم عورتوں کو زبردست، اور نہ دباؤ ڈالو ان پر اس غرض سے کہ ہڑپ کر جاؤ تم کچھ حصہ اس کا جو دیا ہے تم نے ہی انہیں مہر کیا میراث کی صورت میں، اللہ کہ وہ ارتکاب کریں صریح بدکاری کا، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا۔ پھر اگر ناپسند ہو تم کو کہ عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر، اور اگر تم بدلنا چاہو بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو اور دے چکے ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال، تو نہ واپس لے لو اس میں سے کچھ بھی۔ کیا لوگے تم مال ان سے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے؟ بھلا کیسے لے سکتے ہو تم اس سے واپس جبکہ یکجان ہو چکے ہو تم ایک دوسرے کے ساتھ اور لے چکی ہو تم سے پختہ عہد، اور نہ نکاح کرنا تم ان سے کہ نکاح کر چکے ہو تمہارے باپ جن سے، مگر جو کچھ ہو چکا پہلے سو ہو چکا، بے شک یہ تھی کھلی بے حیائی اور قابل نفرت کام اور بہت ہی بری راہ۔ حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں
اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہو تمہیں اور وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک ہو اور مائیں تمہاری بیویوں کی اور وہ جو لڑکیاں جو پڑھ رہی ہوں تمہارے گھروں میں جو اولاد ہو تمہاری ان بیویوں کی جن سے تم مباشرت کر چکے ہو اور اگر نہ کی ہو مباشرت تم نے ان سے تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ نکاح کرنے میں ان کی لڑکیوں سے اور بیویاں تمہارے ان بیٹوں کی جو تمہارے صلب میں سے ہیں اور حرام کیا گیا ہے یہ بھی کہ جمع کرو تم دو بہنوں کو نکاح میں مگر جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا بے شک اللہ معاف کرنے والا ہر حالت میں رحم کرنے والا ہے اور حرام کر دی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں مگر وہ جو جنگ میں قید ہو کر آئیں تمہارے ہاتھ تمہارے یہ قانون ہے اللہ کا لازم ہے جس کی پابندی تم پر اور حلال ہے تمہارے لیے وہ عورتیں جو علاوہ ہیں ان کے اس طرح کے حاصل کرو تم ان کو اپنا مال خرچ کر کے قید نکاح میں لانے کے لیے نہ کہ بدکاری کی خاطر پھر جو لطف اٹھاؤ تم ان عورتوں سے تو ادا کرو ان کو مہر بطور فرض اور نہیں ہے کچھ گناہ تم پر کسی سمجھوتے میں جو باہمی رضامندی سے طے پائے بعد مہر مقرر کرنے کے بے شک اللہ ہر بات کا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو نہ رکھتا ہو تم میں سے قدرت اس بات کی کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے تو وہ نکاح کرے ان سے تمہاری ملکیت میں ہوں کنیزیں ایمان والی اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کا حال تم سب ایک دوسرے میں سے ہو سو نکاح کرو ان کنیزوں سے اجازت سے ان کے مالکوں سے اور ادا کرو انہیں ان کے مہر دستور کے مطابق تاکہ وہ قید نکاح میں محفوظ رہنے والیاں ہوں نہ بدکاریاں کرنے والیاں اور نہ چوری چھپے دوستیاں گھانٹنے والی ہوں پھر جب وہ قید نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اگر ارتکاب کریں بدکاری کا تو ان کے لیے ہے نصف اس سزا کا جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے سزا یہ کنیز سے نکاح کی سہولت اس لیے ہے کہ جسے ڈر ہو بدکاری میں مبتلا ہونے کا تم میں سے اور یہ کہ صبر سے کام لو اور یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے چاہتا ہے اللہ کہ کھول کر بیان کرے تمہارے لیے اپنے احکامات کو اور چلائے تم کو طریقوں پر ان لوگوں کے جو تھے تم سے پہلے اور قبول کر لے تمہاری توبہ اللہ ہر بات کا جاننے والا اور حکمت والا ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ توبہ قبول کرے تمہاری اگر چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات نفس کی دور ہٹ جاؤ تم راہ راست سے بہت زیادہ دور چاہتا ہے اللہ کہ ہلکا کرے بوجھ تمہارا کیونکہ پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور یہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال باہم ناجائز طریقے سے مگر یہ ہو کہ لین دین ہو تمہاری آپس کی رضامندی سے نہ قتل کرو اپنے آپ کو بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے جو شخص کرے گا ایسے کام ظلم اور زیادتی سے تو عنقریب جھونکیں گے ہم اسے بڑی آگ میں اور ہے یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان اور اگر تم بچتے رہو بڑے گناہوں سے منع کیا گیا ہے تم کو جن سے تو معاف کر دیں گے ہم تمہاری چھوٹی برائیاں اور داخل کریں گے ہم تمہیں عزت اور احترام کے ساتھ اور مت تمنا کرو اس بات کی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس میں سے تم میں سے بعض کو بعض پر مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمایا انہوں نے اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کمایا انہوں نے اور مانگو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا اور سب کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑے والدین اور قریبی رشتہ دار اور رہے وہ لوگ جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے
سو دو انہیں بھی ان کا حصہ، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔